السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی 5 نمبر کی اور 6 نمبر کی اور 7 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ 3 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یعنی اہل ایمان کا جو ہے انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ صرف محض زبان سے اظہار ایمان کو ہی کافی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ لوگ جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہے فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ جو فلاح ہے اور نجات اور کامیابی، اس سے کیا مراد ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ اب اگر کسی شخص کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی اگر خوشحالی اور سعادت و کامرانی اگر مل جائے تو سونے پہ سہاگا، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے یعنی دوسرے گروہ کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے، جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد جو ہے، دشمنی اور عداوت یعنی اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد یعنی اس سے کوئی بھلائی یا خیر یا اسلام کے قبول کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ جو ہے ایمان نہ لائیں گے۔ اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ شدید خواہش اور دلی چاہت تھی کہ سب لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں، توحید پر آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی فرماتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ یہ چند مخصوص لوگ تھے جن کے دلوں پر جو ہے مہر لگ چکی تھی، جیسے کہ مثال کے طور پر ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے تو بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب جو ہے اسلام کے سائے میں آ گیا۔ تو یہاں جو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس سے چند مخصوص وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے دلوں پر جو ہے مہر ہے اور ایمان ان کے نصیب میں جو ہے نہیں ہے، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر جو ہے مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے،
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے جو ہے یعنی حق کو قبول کرنے کی جو ہے استعداد وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کے جو کان ہیں وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی نگاہیں جو ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی جو رب کی نشانیاں ہیں اور عبرت کی جو مقامات ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے بالکل وہ محروم ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کس طرح وہ لا سکتے ہیں؟ ایمان تو ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور یعنی صحیح معرفت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ جو ہے پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گناہ سے اگر باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اگر وہ مصر ہو جائے تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے پھیل کر اس کے پورے دل پر جو ہے چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مطففین کے اندر اس طرح بیان فرمایا کہ کلا بل رأن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے زنگ چڑھ گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یعنی اس کو جو ہے نقل کیا ہے۔ تو دیکھیے اسی یعنی مہر لگ جانے کو اور اسی کیفیت کو قرآن نے جو ہے ختمہ کے لفظ سے جو ہے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی جو مسلسل بدعمالیاں ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی خباثت اور شرارت کی وجہ سے اور اسلام سے جو ہے بیزارگی کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ خود ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن یعنی تمام انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن سے جو ہے صاحب ایمان ہی حقیقت میں جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے، اپنے امان میں رکھے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ لگنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم سب کو اپنے دلوں کو دھونے